أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جز نمبر 4، سورہ آل عمران، آیت نمبر 162 یعنی 162۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ من، کیا بھلا وہ، نتبع پیروی کرے، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، کمم اس کی طرح ہو سکتا ہے جو با پلٹے، بسخطن ساتھ ناراضگی کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَمَأْوَاهُ اور ٹھکانہ اس کا جہنم جہنم ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنی بری ہے المصیر لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ واپس جانے کی جو جگہ ہے۔ اور آیت نمبر 163 بھی ساتھ ہی دیکھ لیں۔ ہم وہ درجات مختلف درجوں میں ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ بصیرم خوب دیکھنے والا ہے، بیما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر 163 کا ترجمہ تھا، اور 162 کا میں نے پہلے کیا۔ اب ذرا اس کی تفسیر دیکھیے کہ 162 میں افمن اتبع، کیا بھلا وہ جو پیروی کرے، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، تو کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے، کمم باء اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے کیا جو اللہ کی پیروی کرے، اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے، کیا وہ اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کس شخص کے جیسا؟ بسخط من اللہ جو اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹے، اس کے جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ اس میں دیکھیے کہ کمم باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، تو جو اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹے جو شخص، اس کے جیسا کیا وہ مطلب دونوں کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی رضامندی کے عمل کرتا ہے، اور ایک بندہ اتنی کر کے اللہ کی ناراضگی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، واپس تو سب نے جانا ہے نا، پلٹنا تو ہم سب نے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ یہاں جو لفظ ہے نا سخطا بسخطن، یہاں لفظ ہے نا سخطا کا مطلب ہوتا ہے کہ درجے ہیں نا غصے کے، کہ غصے کے پہلے درجے کو سخطا کہتے ہیں۔ سخط یعنی کہ بہت سخت ہے، یہ وہاں سے ایک لفظ اردو کا بھی بن گیا سخت والا۔ تو اس کا مطلب ہے غصے کے پہلے درجے کو، یا ذرا سا بڑے کا یعنی کہ تھوڑا بڑا ہو کوئی اور وہ اپنے چھوٹے پہ غصہ کرے، تو یہ سخت والے درجے میں آتا ہے۔ اور پھر جو دوسرا ہوتا ہے نا غیظ، جو پہلے والے سے بڑا ہوتا ہے، وہ دوسرے درجے کا غصہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب سخت ہونا پہلے درجے کا غصہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے کا غصہ ہے کہ غیظ، یہ بھائی غیظ کہتے ہیں نا، غیظ و غضب۔ پھر جو تیسرا ہے نا غضب، یہ 3rd ڈگری ہے، کہتے ہیں نا غیظ و غضب، یعنی کہ پہلا تو صرف سخت ہونا، دوسرا غیظ ہونا، اور تیسرا درجے کا جو غصہ ہے غضب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا کہا جا رہا ہے کہ اس کا وَمَأْوَاهُ جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ نا دوبارہ بتا رہی ہوں، غور کریں اور نوٹ کریں کہ دو شخصیتوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور دو شخصیتوں کو آپس میں ان کی خصوصیات پہ بات ہو رہی ہے، دو شخصیات کا ایک طرح سے ایک دوسرے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک شخص وہ ہے کہ جس کی پہلی جو ہے نا مطلب کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اس کی ہر ممکن کوشش یہ ہے، بلکہ پہلی کوشش یہ ہے، اور وہ ہر چیز میں اسی بات کو اہمیت دیتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں لیکن اللہ کی رضا حاصل کروں، اور ہر وہ کام وہ شخص کرتا ہے کہ جس سے واقعی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ کون سا؟ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ جو اللہ کی بھلائی کے کام، کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلتا جا رہا ہے، اللہ کی پیروی کرتا جا رہا ہے، اللہ کے اچھے کاموں کی جو اللہ نے حکم دیا اس کی پیروی کرتا جا رہا ہے، اس کا شوق بھی یہی ہے، اس کی کوشش بھی یہی ہے، اس کا مقصود بھی یہی ہے
اس کا حصول بھی یہی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے کام کروں. یہ ایک بندہ ہے. اب دوسرا بندہ کون سا ہے؟ دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے تو اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کی رضا کے لیے کہ کوئی مجھ سے ہو نہ جائے ایسا کام کہ اللہ نے کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. دوسرے کو ناراضگی کی پرواہ کوئی نہیں ہے, وہ کہتا ہے ہوتا ہے تو ہو, اور وہ کام کرے. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, تو دوسرے کا ٹھکانہ. تو یہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, دونوں کے عمل ایک جیسے نہیں ہیں, دونوں کی جو مقصود ہے, جو منزل ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے, جو انہوں نے دنیا میں چاہا وہ ایک جیسا نہیں چاہا نا. ایک نے اللہ کو راضی کرنا چاہا, ایک نے پرواہ نہیں کی, ناراض کیا. تو کیا دونوں کے درجے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے درجے ایک جیسے ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے نا. تو دوسرے شخص کا یہاں پر انجام بتایا جا رہا ہے کہ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, تو کتنا برا ٹھکانہ, کیسی وہ جہنم میں لوٹنے کی جگہ. لیکن دیکھیں بہت سے لوگ نا اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے کہ ایک وہ جو اللہ کی رضامندی کے کام کر کے آتا ہے, اللہ کے پاس آتا ہے, پلٹ کے آتا ہے, لوٹ کے آتا ہے اپنی زندگی گزار کے, اور اللہ کے سارے کام ڈرتے ڈرتے کہ اللہ کہیں راضی رہے, ناراض نہ ہو جائے. جبکہ دوسرا کام کیا ہے, دوسرا بندے کا کیا رویہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام کرتا ہے, اللہ کے غصے کو, ناراضگی کو بھڑکانے والے کام کرتا ہے. تو یہاں سے پتہ یہ لگ رہا ہے, جو خاص چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک کردار ہے مومن اور ایک کردار ہے فاسق. تو کیا آپ سوچئے کہ مومن اور فاسق بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کے مطابق کیا متقی لوگ فاجروں کی طرح ہوں گے؟ نہیں نا, بالکل نہیں. دونوں میں فرق ہے, اعمال میں بھی اور پھر یقیناً انجام میں بھی, یقیناً انجام میں بھی. تو سمجھ کے آئی بات ہمیں کہ دو مختلف راستے ہیں, دو مختلف راستے ہیں. تو ہمارے لیے یہاں بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں, اللہ کی رضا کے, اللہ کا قرب پانے والے, یا پھر اللہ نہ کرے اللہ کے غصے کو بھڑکانے والے. اب یہ کام ایک بندے نے خود سوچنا ہے کہ میری زندگی مومن کی ہے یا فاسق کی ہے, فاجر کی ہے. اگر میں مومن ہوں تو پھر میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا, اور اگر کوئی مومن کے کام نہیں کر رہا, اللہ کی ناراضگی کے کر رہا ہے, تو وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, پھر اللہ نے بتا دیا کہ پھر لوٹنے کی جگہ کتنی بری ہے, جہنم. تو ہر انسان کے لیے, اور پھر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دو جب فرق بتا دی اللہ نے کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوں گے نا. ایک کا درجہ الگ ہوگا, ایک کا درجہ الگ ہوگا. تو اللہ نے تو اس دنیا میں ہی سب بتا دیا نا. اب کوئی نہ مانے اور کوئی اس کے مطابق اپنی زندگی نہ بسر کرے تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کی رضا اور قرب والے کام کوئی کر رہا ہے, یہ خود جائزہ لینا ہے کہ نہیں کر رہا, یا پھر کون سے کر رہا ہے, اللہ کے غصے اور غضب کو بھڑکانے والے کام کر رہا ہے. تو ایسی چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے, فرق جاننا چاہیے کہ وہ کون کون سے کام ہیں. اپنے سارے کاموں کا جائزہ لیں, کہ اپنی باتوں کا, اپنے اعمال کا, اپنے ہر چیز کا جائزہ لیں کہ جو ہمیں اللہ کی رضا کا مستحق بنا رہے ہیں, یا پھر ایسے تو کوئی کام نہیں کر رہے, اللہ نہ کرے, کہ جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتے جا رہے ہیں. پھر اسی کے حساب سے اپنا آگے سے درجہ پتہ چل جائے گا. اب نیکسٹ جو آیت ہے اس میں درجے کا دیکھیے کہ ہم وہ درجات 163 مختلف درجوں میں ہیں عند اللہ, اللہ کے نزدیک, واللہ اور اللہ, بصیرم خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے, بما یعملون, اس کو وہ جو تم عمل کرتے ہو. تو یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ وہ درجے رکھتے ہیں, ہم درجات عند اللہ, وہ درجے رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک. کون درجے رکھتے ہیں, کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی رضامندی کے کام والے جو لوگ ہوں گے نا, جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ کچھ لوگ ہوں گے رضامندی کے کام کرنے والے, اور کچھ لوگ ہوں گے اللہ کے غصے کو بھڑکانے والے. تو جو شخص اللہ کی رضامندی کے کام کرتا ہے, اس کے درجے یعنی اس کے لیولز الگ ہوں گے, کہ وہ پھر جتنی زیادہ رضامندی کے کام کرتا ہوگا وہ درجے وہیں تک جائیں گے. اور اسی طرح جو اللہ کے غصے اور غیظ کے کا مستحق ہو جائے گا, پھر اس کے درجے بھی اسی طرح جہنم میں بہت نیچے تک جائیں گے. ٹھیک ہے, جس کے اوپر اللہ کو تھوڑا غصہ ہوگا تو, اور کسی کے اوپر زیادہ غصہ ہوگا, کسی کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوگا, وہ تو اس کے اعمال کے اوپر ہے نا. جیسے کہ راضی ہوگا اللہ کسی سے تو اس کے بھی الگ الگ درجے ہوں گے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے, ہم پیچھے اپنی آیات کے اندر یہ پڑھ کے آئے نا اسی پچھلے مضمون میں, کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, کلام بھی نہیں کرے گا, تو ان پر سخت ناراض ہوگا. کون تھے وہ لوگ؟
بتائیے، وہ لوگ تھے جو صدقہ کر کے احسان جتائیں، وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے کبھی نہیں، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان سے سخت ناراض ہوگا۔ اسی طرح منافقین جو ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے قرآن سے ہی کہ سب سے نچلے درجے پر ہوں گے، سب سے نچلے درجے پر۔ اسی طرح ایک مثال ہے نا کہ ایک شخص جھوٹا بھی ہے اور خائن بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے اور خیانت بھی کرتا ہے، دھوکے باز بھی ہے اور عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ مثلاً جو منافق کی 4 خصوصیات میں نے آپ کو بتائی تھی نا، کہ بھائی مومن وعدہ کرے گا، منافق وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، منہ کھولے گا جھوٹ بولے گا، جھگڑا کرے گا، امانت رکھو گے خیانت کرے گا، کوئی بھی بات ہوگی اس میں دوسروں کی امانت میں خیانت کرے گا، اور اخلاق بھی برے ہوں گے اس کے۔ تو یہ جو 4 خصوصیات میں نے بتائی تھی نا، وعدہ کرے گا وفا نہیں کرے گا، کوئی بات اس کی سچی ہوگی ہی نہیں، دھوکے پہ دھوکا، امانت پہ خیانت، جھوٹ پہ جھوٹ، بد اخلاق، گالی گلوچ، یہ سب اس کی خصوصیات ہے۔ تو جس میں یہ ساری کی ساری خصلتیں ہوں گی نا منافقت والی، تو وہ سب سے اور بھی بڑے درجے میں ہوگا نا۔ سب سے اگر زیادہ خصلتیں اس نے زیادہ بڑے جرم کیے ہوئے ہوں گے تو وہ پھر اس کے مطابق ہوگا۔ اور ایک شخص ہوگا ایسا کہ جس میں 3 منافقانہ خصلتیں ہوں گی، جو پہلے درجے سے پھر تھوڑا کم میں آ جائے گا، جو جھوٹ بولتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، لیکن دھوکہ نہیں دیتا، یعنی کہ کم تھوڑا سا۔ ایک نے تو ساری حدیں توڑی ہوئی نا، وہ تو ساری منافق کی چیزیں کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں 3 کرتا ہے، تو 4 میں سے 3 کرتا ہے، تو اس کا درجہ الگ ہوگا۔ پھر ایک اور ایسا شخص ہے، میں ایک بات کر رہی ہوں کہ جس میں اگر 2 خصلتیں ہیں، یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، تو میں اس کی مثال دے رہی ہوں کہ آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے درجے بٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے تھوڑا جرم کیا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے وہیں پھینکو، اور جس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا تو اس کو بھی اٹھا کے وہیں ڈال دو، نہیں، اپنے اپنے درجے ہیں، جیسے کمرے ہوتے ہیں نا، 1st فلور، 2nd فلور، 3rd فلور، ہر فلور پہ اسی طرح ان کے درجے ہوں گے کہ اگر ایک شخص میں 2 برائیاں ہیں، 2 خصلتیں ہیں منافق والی، تو پھر اس کا درجہ وہ 4 والے سے تھوڑا کم ہوگا۔ پھر ایک شخص ہے کہ وہ صرف اس کے اندر منافق کی صرف ایک صفت ہے، تو وہ تھوڑا سا اور کم درجے میں ہوگا۔ تو یہ جو مختلف خصوصیات ہے نا، یہ جو بندے کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ منافقت کرتا ہے یا اللہ سے ڈرتا ہے، مومن ہے، تقوی والا ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو جس کے اندر تقوی ہے اس کے درجے الگ ہوں گے، اور جس کے اندر تقوی کے بھی پھر الگ الگ درجے ہیں، کہ جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا۔ اسی طرح جیسے میں نے گناہ کے درجے بتائے، یہ جو ہے مختلف خصوصیات ہیں، یہ درجے ہیں، جس کے اندر جتنی زیادہ خرابیاں ہوں گی وہ اس کے مطابق والے درجے میں ہوگا، کیٹیگری میں ہوگا۔ جیسے پہلی کلاس کا بچہ 1st کلاس کا میٹرک میں نہیں بٹھاتے، اور میٹرک والے کو 1 میں نہیں بٹھاتے، تو ہر ایک کے اپنے درجے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح نیکی اور بدی، اچھے اور برے، منافق اور مومن کے الگ الگ درجے ہوں گے، یعنی زیادہ والا جو ہے وہ کم والے میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی رضامندی کے کام کرتے ہیں ان کے بھی الگ الگ درجے ہیں، کوئی تھوڑا سا کام کر دیتا ہے، کوئی بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ مثلاً کوئی، آپ خود سوچیں نا کہ اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ایک تسبیح پڑھ لی 100 مرتبہ، اور کوئی 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، تو آپ سوچیں نا، تو ثواب تو برابر نہیں ہوگا نا، الگ الگ ہوگا نا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سنت بھی پڑھتے، فرض بھی پڑھتے، نفل بھی پڑھتے، تو ان کا ثواب الگ ہوگا نا۔ وہ دوسرا جو ہے وہ سنت پڑھتا ہی نہیں ہے، یا پھر اپنے صرف فرض پڑھتا ہے، تو پھر اس کو۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صدقہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ علم سیکھتے ہیں اور پھر سکھاتے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ علم سیکھنا ہی نہیں چاہتے، بالکل وہ ان کو نہ سیکھنے کا شوق ہے نہ سکھانے کا شوق ہے، تو پھر ان کو وہ درجے تو نہیں مل سکتے نا جو علم سیکھنے والے کو ملیں گے، صدقہ کرنے والے کو ملیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا نماز کے اندر بہت ہی خشوع اور خضوع اختیار کر کے پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نماز میں جھٹکے ہی ہوتے ہیں، بس ٹھا پٹا لگی ہوتی ہے، اور وہ خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، دھیان اللہ تو پھر دونوں کے فرق ہوگا نا ہر چیز میں۔ ان کے اللہ کو تو سب پتا ہے نا، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، دل کا حال بھی۔ تو یہ بات ہے کہ اسی طرح سے اقوال اور افعال کے جو اقوال وہ ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، افعال وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقوال، افعال، اعمال جو ہیں ان کے اوپر بھی درجے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک تو ہوتی نا نیت کر لی، تو پھر فعل ہوتا ہے، پھر قول ہوتا ہے، یعنی سب کچھ مل کر درجے بنتے ہیں۔ بعض دفعہ جیسے آپ کی نیت میں کیا ہے، آپ کے فعل میں کیا ہے، آپ کیا بول کیا رہے ہیں۔ مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نیت میں کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن آگے سے کام کرتے وقت ذہن میں کوئی برائی نہیں ہوتی، کام کرتے وقت کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، تو اللہ کو حقیقت پتہ ہے،
اللہ تعالیٰ کو پتا ہے بندہ کیوں کہہ رہا ہے, کیا وجہ, کیسے کہہ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کاؤنٹ ہوتی ہیں. ذرہ برابر بھی اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرے گا نا, رائی برابر بھی ہر چیز کسی کی چھوٹی سی. ہم لوگ نا یہاں دنیا میں لوگوں کو اتنی صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں, دیکھو میرے دل میں یہ نہیں تھا, دیکھو میں نے یہ بات اس ارادے سے نیت سے نہیں کی. تو مجھے تو اس آیت کو سمجھ کے یقین کریں گے, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا کو اتنی زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, جب اللہ کو تو پتا ہے ہماری نیت کیا ہے. ہاں, اللہ کو تو پتا ہے ہم نے اگر کوئی چیز اچھی کی ہے تو کس ارادے سے کی ہے, اور اگر کچھ برائی کی ہے تو بھی ہمیں ٹھسے سے رہنا نہیں چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو لوگوں کو نہیں پتا تو اللہ کو تو پتا ہے. تحریر میں تو آ گئی, درجہ تو اس کے حساب سے ملے گا, اس پر پھر توبہ بھی کرنی چاہیے. دونوں حالات میں اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. تو یہ جو ساری کی ساری میں نے چیزیں بتائی نا, کہ کوئی یہ کرتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے, کوئی یہ نہیں کرتا, کوئی وہ نہیں کرتا, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اسی سے پھر درجے بنتے ہیں. ہم درجات عند اللہ, مختلف درجے ہیں اللہ کے پاس, کیونکہ واللہ بصیرم, بس واللہ بصیرم بما یعملون, جو تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی کو جو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے پاس سب چیزیں ہو رہی ہیں نوٹ. تو جب بھی کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی جیسے کام ہو تو اس میں یہ دیکھنا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی چیز میں کوئی ایڈمیشن لیتے ہیں, فرض کریں کہ ہم جیسے میں ایک بحثیت ایک ٹیچر ایک بات کروں, اگر کہ دیکھیں اگر میرے پاس بچے آئے ایڈمیشن لیتے ہیں تو میں یہ دیکھوں گی نا کہ ہاں یہ مطلب کوئی بھی ٹیچر, مجھے بھی چھوڑے, کوئی بھی ٹیچر یہ دیکھے گا نا کہ اس نے کیا دیکھا کہ یہ بچہ پورا سال حاضر رہا, یعنی اس کے پیپر اگر اچھے ہیں تو ساتھ اس کا اخلاق بھی اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے, ساتھ اس کی اٹینڈنس بھی پتہ چل رہی ہے, تو پھر اس کا درجہ تو الگ ہوگا نا. اور اگر وہ بیمار ہوا, ہمارے علم میں تھا کہ بہت اچھا اس نے سارا سال بہت اچھا پڑھا ہے, آخری پہ یہ تھوڑا بیمار ہو گیا تھا, تو یہ امتحانوں کے دوران تو یہ بیمار تھا, اس نے تو پورا سال بڑی محنت کی ہوئی, تو پورا سال سب سے A1 قسم کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کوئی چھٹی نہیں کی, اور اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی نا اس کے رزلٹ کے ٹائم کے اوپر. لیکن ایک جو ہے اس نے نقل شکل مار لی اور بہت چیزیں لکھ دی, سارا سال اس کو کچھ نہیں آتا. ٹیچر کو تو پتا ہے نا, ٹیچر کو تو پتا ہے اس کو کچھ نہیں آتا. اس نے تو بچوں کے ساتھ بھی اس کا کوئی نہ ٹیچرز کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک تھا, نہ اسٹوڈنٹ, نہ اس کا اخلاق تھا, نہ اس کے اعمال تھے. اخلاق بھی نہیں تھے, اعمال بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو پتہ نہیں اس نے کیسے یہ لکھ لیا. تو اس کے اوپر بھی کبھی اس ایسے بچوں کو چاہے وہ کتنا بھی اچھا لکھ لیتے ہیں, کوئی ان کو کلاس میں پوزیشن تو نہیں دیتا نا, پوزیشن تو اسی کو ملتی ہے جس نے سارا سال اچھے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں. چاہے وہ مطلب ساری چیزیں ایک مجموعی طور پر, ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ مجموعی طور پر سب چیزوں کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ. اور آپ یہ دیکھیں ادھر ایک انفرادی بات کے علاوہ کسی آپ بڑی اس کو مثال میں لے لیں کہ آپ کسی کورس میں جاتے ہو, تو کسی بڑے کورس میں جاتے ہو تو اس میں گریڈ جو بنتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں نا, اس میں اٹینڈنس دیکھی جاتی ہے, آپ نے اسائنمنٹ کیسے بنائے, آپ نے اس کے اندر جو فرض کریں بعض جگہوں میں پریکٹیکل کر کے دکھانے ہوتے ہیں, سائنس کی اسٹوڈنٹ کر کے دکھاتے ہیں, تھیوری کا پیپر الگ ہوتا ہے, پریکٹیکل کر کے اس میں ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, اس کے اوپر جا کے گریڈ بنتا ہے. تو بس کچھ ایسا ہی ہے, سمجھ رہے آپ لوگ, سمجھ لیں اچھی طرح کہ آخرت میں بھی سب چیزیں کاؤنٹ ہو کر پھر گریڈ بنے گا. سمجھ رہی ہیں بات کو, کہ اللہ کے ہاں درجے ہیں, درجے ہیں, سب برابر نہیں ہیں, ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانک نہیں دیا جائے گا. سب سے بڑا درجہ جو ہے نا ان درجوں میں وہ ایمان کا درجہ ہے. یہ لکھ لیں اپنے پاس, نوٹ کر لیں کہ جیسے ہی کوئی شخص ایمان لاتا ہے نا تو وہ کفر کے مقابلے میں بہت اونچا چلا جاتا ہے, اس کا درجہ بہت اونچا چلا جاتا ہے جب ایمان لاتا ہے. پھر ایمان لانے کے بعد بندہ کیا عمل کرتا ہے, کتنا ذکر کرتا ہے, کتنی نمازیں پڑھتا ہے, کتنے روزے رکھتا ہے, کتنا صدقہ کرتا ہے, کتنا اخلاق کرتا ہے, کتنا حقوق اللہ ادا کرتا ہے, کتنے حقوق العباد پورے کرتا ہے, کتنا تقوی رکھتا ہے دل میں, کتنا اللہ سے ڈرتا ہے, کتنے اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے. ایک ایک رائی اور ایک ایک پائی جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کی سب کاؤنٹ ہوتی ہے, سب کاؤنٹ ہوتی ہے. بتانے کا جو زور دے رہی ہے نا اس بات پہ کہ اسی چیزوں کے اوپر عمل چھوٹا ہو یا بڑا, درجہ اچھا ہو یا برا, یہ درجے انسانوں کے اعمال کی اچھائی اور برائی پہ بنتے ہیں اور اس کے بالکل مطابق. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت بڑے درجوں کے خواہش مند ہیں نا, بہت سارے لوگ, ہم خود بھی خواہش تو پھر سب رکھتے ہیں نا, آپ دیکھیے نا. مگر سوچنا یہ کہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اونچے درجوں میں, ہم کہتے ہیں نا اللہ تو ہمیں اپنے پاس بلند درجے عطا فرما. کوئی ہمارے لوگ چلے جاتے دنیا سے, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ تو ہمارے والدین کو بلند درجے عطا فرما, ہمارے فلاں کو بلند درجے عطا فرما, تو ہمیں بھی اپنے پاس بلند درجے عطا کرنا. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کیا بلند درجے بنانے کی، کرتے ہیں یا نہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کوشش، اس خواہش تو سبھی کی ہوتی ہے لیکن کوشش بہت تھوڑوں کی ہوتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اکثر سننے میں کیا آتا ہے کسی سے، اب جیسے یہ بات ہو رہی ہے نا، اب اچانک نہیں جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، وہ وہ صرف، لیکن انسان کو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. بھائی اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن جب اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہم درجات عند اللہ، اللہ کے پاس درجے ہیں، کیونکہ وہ سب جانتا ہے. وہ تو جو عمل آپ لوگ کر رہے ہو وہ تو اس اعمال کو جانتا ہے، اس کی بیس پہ درجے بنے رکھے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اور اللہ کا غفور الرحیم ہونا، اس بات میں کوئی شک و شبے کی والی بات ہی نہیں، کوئی دو رائے نہیں. یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں بتا تو دیا کہ اللہ کے پاس درجے ہیں. آپ کے اعمال کی وجہ سے وہ انہی درجوں میں بھیجے گا نا کہ جو آپ عمل کا پیمانہ لے کر آؤ گے. اب عمل کرو کوئی نہ، خواہش دل میں لے کے چلو اور پھر سوچ یہ رکھو کہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو دیکھیں خواہش رکھنا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش کے مطابق اعمال بھی کرنے ہیں. تو پھر آگے اللہ تو یقیناً غفور الرحیم ہے اور وہ اپنی رحمت سے بخشے. تو زندگی کے ہر معاملے میں، کوئی بھی معاملہ کرتے وقت، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، حقوق اللہ کا ہو، حقوق العباد کا ہو، بندوں سے متعلق ہو، اللہ سے متعلق ہو، ہر معاملہ اللہ کی رضا کو مقصود رکھنا چاہیے. یہ اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملتا، سبق ملتا ہے. ہمیں عمل کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ یہ آیت نمبر 163 ہمیں اس بات کی کا اسلوب سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقصود رکھنا چاہیے. اللہ کس چیز میں راضی ہے ہماری نظر اس بات پہ ہونی چاہیے. ہمیں بندوں کی رضا کے کام نہیں کرنے چاہیے. بندوں کی رضا کے لیے ہم چلو بندے ناراض ہوتے ہیں یہ کر لو، بندے ناراض ہوتے ہیں وہ کر لو، یہ نہ روٹ جائے وہ نہ روٹ جائے، نہیں میں تو اس کی بات سن نہیں. رضا کس کی مقصود ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. اور یہ بات مد نظر بھی ہے، رکھنی چاہیے ہر وقت کہ درجے جو ہیں اگر ہم بلند چاہتے ہیں تو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ درجے اعمال سے پھر بنیں گے، پھر اپنے اعمال بھی ہمیں بلند رکھنا ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح بتا دیا نا کہ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے پاس درجے ہیں. واللہ بصیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. اسی سے کنیکٹڈ یہ دونوں آیات تھیں کہ جیسے پچھلی آیت میں نے بتایا نا کہ کیا جو ایک اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے، جیسے ہم بات کرتے تو ہم کہتے ہیں بھائی کوئی اچھا بچہ ہے یا کوئی ایک اچھا نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ نہیں نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک اللہ کی افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کو بھڑکاتا ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ نہیں ہو سکتے نا. تو پھر کیا ہے؟ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کہ لوٹنے کی پھر جگہ بہت بڑی جہنم ہے، پھر بہت بری جگہ ہے اس کے لیے جو اس معاملے سے کسی بھی معاملے میں اللہ کی رضا کو مقصود نہ رکھے. تو اللہ کی رضا کو جو لوگ مقصود رکھتے ہیں، اللہ کو راضی رکھ کے، اللہ کا تقوی رکھ کے، اس میں بھی دیکھیں بیسیکلی تقوی کی بات ہی آ رہی ہے نا، الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ اگر تقوی ہوگا نا تو ہر حال میں بندے کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے میں نے تو جو عمل دنیا سے چھپ کے بھی کیا وہ بھی میرا نوٹ ہو گیا تو میرا. اور اگر کوئی اچھا عمل کر دیا اس میں بھی لوگوں کو ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کو پتا چلے کہ میں بہت دیالو، میں نے بہت صدقے کیے، میں نے بہت نمازیں پڑھی. بھائی اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کہ تم ادھر اللہ کی عبادت کرو. اللہ اس کو سب معلومات رکھتا ہے، اس کو سب پتا ہے. اس دنیا میں ادھر تو موت آئے گی نا، اس دنیا میں تو پھر جب انسان رہیں گے تو پھر تو ہمیشہ رہیں گے نا. تو وہ جو زندگی ہوگی اس کے جو الگ الگ درجے ہوں گے وہ اس کے اوپر ہوں گے کہ یہاں سے آپ نے اللہ کی رضا کو کتنا مقصود رکھا. تو بہت امپورٹنٹ آیات ہیں یہ دونوں کہ ہمیں ہر وقت اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں یا نہیں، ہم اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں یا غصے والے. اگر ہر شخص اپنے آپ کو روزانہ چیک کرے نا کہ صبح سے رات تک کہ میرے سے کوئی ایسا مجھ سے عمل نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. اور اگر دیکھیں انسان بشر ہے، بندہ ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرے فوراً اور اپنے اعمال کے اوپر ہی گریڈ بنے گا. تو جب درجوں کی بلندی چاہے تو پھر کیا کہتے ہیں اس کے لیے اعمال بھی اچھا کرے. دنیا میں کسی بہت اچھی کالونی میں گھر چاہیے ہوتا ہے نا، کسی اچھی جگہ میں، کسی اچھی اپارٹمنٹ میں، کسی وہاں پلاٹ لینا ہے، وہاں گھر بنانا ہے اچھی لوکیشن کے اوپر، تو کوشش کرنی پڑتی ہے نا
کوشش اس کے مطابق ساری جتنے بھی کام ہے وہ سارے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے یہ ساری منزل مقصود حاصل ہوتی ہے نا، صرف خواہش رکھنے سے تو نہیں ہو جاتا۔ تو بس یہی ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دیکھیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ، اس آیات کے جو لیسن ہے وہ سمجھ آئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ ہمیں سمجھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ ہم پھر اس طرح سے کام کریں، ٹھیک ہے۔